اترے ہو. بھرتا ہوں گا. نکلے خیمے سے جو ہتھیار لگائے ابا نکلے خیمے سے جو ہتھیار لگائے ابا چڑھ کے رہوار پا میدان میں آئے ابا غلغوام اشک بھی لو ساتھ ہے لائے ابا دیکھنا پانی کی ایک بوند نہ پائے ابا غم ہے پیاسوں کا سجے جاں کے ہتھیار بھی ہے غم ہے پیاسوں کا سجے جاں کے ہتھیار بھی ہے لڑنے بھی آئے ہیں پانی کے طلبگار بھی ہے نکلے خیمے سے جو سلواز اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلام کے ایک 3 شعر بھی اس میں جواب نہیں ہے. سلامی جب گئے عباس مارے سلامی جب گئے عباس مارے علی روتے تھے دریا کے کنارے علی روتے تھے دریا کے کنارے دریا کے کنارے کوئی بے رحموں سے پوچھے تو بابا کوئی بے رحموں سے پوچھے تو بابا تماچے کیوں ہمیں ظالم نے مارے تماچے کیوں ہمیں ظالم نے مارے علی روتے تھے دریا کے کنارے دریا کے کنارے
چچا کی لاش پر بولی سکینہ چچا کی لاش پر بولی سکینہ دلا دو شعور سے گوہر ہمارے دلا دو شعور سے گوہر ہمارے علی روتے تھے دریا کے کنارے دریا کے کنارے ہزاروں اشقیاء اور ایک شبیر ہزاروں اشقیاء اور ایک شبیر کوئی نیزہ کوئی تلوار مارے کوئی نیزہ کوئی تلوار مارے علی روتے تھے دریا کے کنارے علی روتے تھے دریا کے کنارے دریا کے کنارے سلامی جب فاتحہ اللہم صلی علی محمد مولانا مرثیہ کے چند بند جب کٹ گئے دریا پار علمدار کے بازو جب کٹ گئے دریا پار علمدار کے بازو شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو ریتی پگرے شاہ کے غمخار کے بازو تھرانے لگے سیدے ابرار کے بازو رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شب صدمہ یہ ہوا ذوب سے خم ہو گئے صدمہ یہ ہوا ذوب سے خم ہو گئے اکبر سے کہا کر دو گریباں میرا پارا ہم سوگ میں ہے قتل ہوا شیر ہمارا عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدھارا فرما کے یہ حضرت نے امامے کو اتارا آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ بس ہو گئی دنیا میں یتیمہ سکینہ بس ہو گئی دنیا میں یتیم فرما کے یہ گرتے ہوئے دوڑے شہ والا سنبھلے کبھی خود اور کبھی اکبر نے سنبھالا تھا سینہ اقدس میں کلے جاتا ہو بالا چلاتے تھے ہے میری
आगोश का पाला। आगे कभी चलते कभी फिर पड़ते थे शबी, घबरा के हर एक लाश पर गिर पड़ते थे शबी, घबरा के हर एक लाश पर गिर पड़ते थे कहते थे उठा करिए अली अकबर जीजा, दरिया की तराई तो अभी दूर है याशा। फरमाते थे आँखों में बसारत नहीं ऐ माँ, अब्बास अली खो गए दुनिया में नहीं आप खींचेंगे तलवार जो रास्ता न मिलेगा। अकबर हमें क्या भाई का लाशा न मिलेगा, अकबर हमें क्या भाई का लाशा न मिलेगा। हजरत को संभाले हुए दरिया पर जो लाए अब्बास अलमदार सिसकते नजर आए। अकबर ने कटे हाथ तड़पते हुए पाए, भाई को खुदा भाई का, भाई को खुदा भाई का लाशा न दिखाए। झुकने जो लगे कांप के गश हो गए शब, साबित अली अकबर पे हुआ मर गए शब, साबित अली अकबर पर हुआ मर गए शब। है शहीदी के जो रोए अली अकबर, सदमे से तड़पने लगे अब्बास दिलावर। घबरा के भतीजे से कहा ऐ मेरे दिलबर, बतला दो किधर है मेरे आका मेरे सरवर। अकबर ने कहा गम शहवाला को बड़े हैं, वो आपके कदमों की तरफ गश में पड़े, वो आपके कदमों की तरफ गश में पड़े। सरकार के कदम जल दिए अब्बास पुकारे, फेरो मेरे लाशे को मैं कुर्बान तुम्हारे। छाती में है दम मौत, सारे हैं सारे क़िबले की मुँह ऐ मेरे प्यारे। बेदस्त हूँ इस वक्त ये ऐसा करो हम पर, रख दो मेरा सर क़िबले आलम के कदम पर, रख दो मेरा सर क़िबले आलम के कदम। क्या मेरे लिए रोते हो बाबा को उठा दो, लिल्लाह ज़मी से शहे वाला को उठाओ। मैं उठ नहीं सकता तुम्ही आका को उठाओ, कदमों की तरफ से मेरे मौला को उठाओ। वाजिब पिसरे मुसाफे नातिक का दब, खुरा की तरफ पाओ क़यामत है गजब, खुरा की तरफ पाओ क़यामत
قیامت ہے غش میں یہ سخن غش میں یہ سخن کے پکارے شہزی جا یہ کس کی صدا ہے میں اس آواز کے قرباں اکبر نے کہا کب سے تڑپتے ہیں چچا جان مل لیجئے کہ ابا کوئی دم کے ہے ماں پھر ہو نہ سکا ضبط امام ازلی لپٹے شہدی لاش ابا سے لپٹے شہدی لاش ابا سے گھبرا کے سوئے خیمہ لگے دیکھنے سرور دیکھا کہ چلی آتی ہے سر پیٹتی دختر زلفیں تو ہے بکھری ہوئی سر پر نہیں چادر جو روکتا ہے کہتی ہے گھبرا کے وہ مضطر لوگو تمہیں کچھ میرے بیشتی کی خبر بتلا دو مجھے بیر خدا نیر کدھر بتلا جو مجھے بیر خدا نیر کی سخے کا میرے نام ہے عباس علمدار تصویر لکھی ہے سراپا و خوش اتوار کاندھے پتو مشکیزہ ہے اور ہاتھ میں تلوار پیاسی ہوں مگر اب مجھے پیاسی ہوں مگر اب مجھے پانی نہیں درکار پھر آنے کی قسمیں انہیں دینے کو چلی ہوں پھر آنے کی قسمیں انہیں دینے کو چلی ہوں میں اپنے چچا جان کے لینے کو چلی ہوں میں اپنے چچا جان کے لینے کو چلی ہوں جب کٹ گئے دریا پار اب کے بعد بڑا لکھانا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على النبي المحمود الحامد والحامد المحمود النذیر المعید والبشیر المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین
ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم لا سیما علی ابن امہ وزوج ابنتہ ووزیرہ وخلیفتہ وصاحب لوائہ وحوضہ وشفاعتہ المظہر بصفات اللہ والمنصوص فی ذات اللہ والمعروف بوجہ اللہ والموسوم باسم اللہ مولانا ومولا الکونین ابی الحسنین علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد لا سیما بقیت اللہ فی الارضین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد اشہد انک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصوح لخلف النبی المرسل صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی عزیزان گرامی، آج کی یہ 8 محرم کی تاریخ تمام دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت اطہار کے چاہنے والے اور کربلا والوں کا غم منانے والے ہیں، وہ اس حسین کے باوفا علمدار کے فضائل اور مصائب کا ذکر کرتے ہیں کہ جس نے اپنے مولا اپنے آقا پر جانثاری کی اور جو جانثاری کرنے کا حق ہوتا ہے اس حق کو ادا کیا، نہ صرف جانثاری کی بلکہ جانثاری کا حق بھی ادا کیا ہے باب الحوائج مولا عباس نے، جس کے نظیر شاہد اور مثال کسی بھی شخصیت کو جاننے اور پہچاننے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس شخصیت کے بارے میں اس سے اونچی شخصیت کیا کہتی ہے۔ ابھی اگر کسی بھی بیٹے کے بارے میں آپ کو جانکاری حاصل کرنی ہو تو اس کے باپ دادا سے آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ بچہ کیسا ہے، وہ بتائیں گے کہ اس بچے کے اندر ہنر پائے جاتے ہیں نہیں پائے جاتے ہیں، کمال پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ اب مولا عباس ایک ایسی اس کائنات کی اہل بیت اطہار کے گھرانے میں شخصیت ہے کہ جو امام حسین کے لیے حد درجہ جانثاری کے حد میں تو تھے ہی، مگر امام جعفر صادق کے ان جملے ان کلمات کے ذریعے سے اور معرفت عباس میں اضافہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی بھی شخصیت کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر اہل بیت اطہار اس شخصیت کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں اور اہل بیت اطہار اپنے چاہنے والوں کو کس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ کس طرح ان کو تم مانو، یعنی وہ کیا تھے ہماری نظر میں۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہماری نظر میں کیا تھے، بات یہ ہے کہ جو ہماری نظر میں تھے تم پر بھی واجب ہے کہ ان کا اسی طرح سے احترام کرو، ان کی قدردانی کرو۔ تو مولا عباس امام جعفر صادق جب کربلا معلیٰ امام کی حضرت کی زیارت کے لیے گئے تو وہاں ذریعہ مولا عباس پہ کھڑے ہو کے یہ کون کہہ رہا ہے کہ جو لسان اللہ ہے، جو خود وجہ اللہ ہے، جس کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ جس سے راضی ہو جاتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی مرضی معبود، راضیہ اور مرضیہ دونوں کی منزل پہ جو شخصیت فائز ہیں ان کے وارث امام جعفر صادق، صادق آل محمد، یعنی آل محمد میں ہی صادق، یعنی یوں تو سارے آل محمد والے آل محمد ہی صادق ہے، لیکن ان صادقین ان سچوں میں سچا، یعنی صادق آل محمد۔ تو جب امام کربلا معلیٰ میں زیارت کے لیے گئے تو جیسے ہی مولا عباس کی ذریعہ مطہر کے قریب گئے اور ذریعہ مطہر پہ نگاہ پڑی، اشک بار ہوئے۔ یوں تو رونا انسان کی فطرت میں ہے کسی کی مظلومی پر، لیکن
اگر اس مظلومی کی کسی کو معرفت ہو جائے تو پھر یہ رونا، یہ آنسو نہیں ہوتے ہیں جو عمومی آنسو دیتے ہیں، وہ بلکہ قلب جگر رہتا ہے جو آنسوؤں کی شکل میں انسانوں کو نظر آتا ہے، یعنی جگر کا خون رہتا ہے جو آنسوؤں کی شکل میں انسان بہاتا ہے۔ مولا عباس کی زیارت کو گئے، ذریعہ مطہر سامنے ہے۔ اب معرفت مولا عباس امام جعفر صادق کی زبانی، امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہد انک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصوح لخلف النبی المرسل، میں گواہی دیتا ہوں، یعنی امام صادق کا مولا عباس کی قبر مطہر پہ مولا کے لیے گواہی دینا گویا ایسا ہے کہ اللہ ان کی گواہی دے رہا ہے۔ یعنی کس کی گواہی دے رہے ہیں؟ اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں۔ کس چیز کی گواہی دیتے ہیں امام؟ یعنی یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے گواہی کے طور پہ کہاں رکھا؟ رسالت مآب کی رسالت کے لیے رکھا، یعنی قل کفا باللہ شہیدا بینی و بین اللہ ومن عندہ علم الکتاب، اے میرے حبیب اگر کوئی تمہاری رسالت کا انکار کرتا ہے تو کرنے دو، تم غمگین مت ہو، تم پریشان مت ہو، تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے میں کافی ہوں اور وہ کافی ہے جن کے پاس الکتاب کا علم ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں، کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ مولا عباس کے لیے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ غازی علمدار کے لیے اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں آپ کی تسلیم کے لیے، یعنی آپ امام حسین کے لیے اس قدر تسلیم کی حد میں تھے، اس قدر ان کے گرویدہ تھے، وہ جو کہا کرتے تھے آپ اس چیز کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ اشہد انک بالتسلیم، تسلیم کسے کہتے ہیں؟ جیسے میں واضح کر دوں ایک مثال کے ذریعے سے، ہم کسی بیمار ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، فطرت میں انسان کی طبیعت میں، ڈاکٹر کے پاس جو انسان جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس، جب تک کہ اس ڈاکٹر کے متعلق مریض تسلیم کی حد میں نہ ہو، اس کے دیے ہوئے نسخے کو نہ اپنی زبان پہ رکھتا ہے نہ اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہے۔ یہ تسلیم، اسی کو تسلیم کہتے ہیں، اور میں بہت آسان کر کے اس کو مثال میں نے دے دی ہے۔ تسلیم کیا ہوتی ہے؟ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں اشہد انک بالتسلیم، آپ امام حسین کے لیے تسلیم کی حد میں تھے، یعنی جو امام کہتے تھے بنا چورو چرا کے آپ اس کو قبول کر لیتے تھے۔ ابھی ہم مریض ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے ہماری طبیعت دیکھا، ہماری نفس کو تھاما تو کہا اگر گولی لکھی تو گولی کھا لیتے ہیں، اگر اس نے کہا کہ آپ کوئی ٹونک پی لیجئے تو شربت پی لیتے ہیں، اگر ڈاکٹر نے لکھا انجیکشن لے لیجئے تو انجیکشن لے لیتے ہیں، اگر کسی مرض کے لیے ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرائے تو ہم آپریشن کرا لیتے ہیں۔ لیکن وہاں ڈاکٹر سے نہیں کہتے کہ ڈاکٹر صاحب آپریشن کی جگہ مجھے انجیکشن لگا دیجئے، آپریشن کی جگہ مجھے ٹیبلٹس دے دیجئے۔ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ اس ڈاکٹر کی خدمت میں ہم تسلیم کی حد میں جاتے ہیں، یعنی وہاں پر کوئی چو چرا نہیں کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر وہ ہے جو ہمارے مرض کو ختم کرنے کا ضامن ہے، یہ ذمہ داری لیا ہوا ہے، ہم کو اس پہ بھروسہ ہے۔ تو یہ ہے تسلیم، کسی بھی شخص کے لیے تسلیم۔ اور یہ تسلیم، یہ تو عمومی تسلیم تھی، میں مثال دیا، لیکن اگر کوئی حجت خدا کے لیے اس حد درجہ تسلیم میں ہو تو یقیناً اس کا مقام وہ ہوتا ہے جس کو امام زین العابدین نے بتایا کہ میرے ابا چچا عباس کا اللہ کے نزدیک وہ مقام ہے جب روز قیامت میرا چچا کھڑا ہوگا تو کائنات کے تمام شہید میرے چچا پہ رشک کریں گے، کاش ہمیں عباس جیسی شہادت کا مرتبہ عطا ہو جاتا۔ یعنی یہ مولا عباس کے لیے امام زین العابدین فرما رہے ہیں اِنَّا لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنزِلَةٌ یغبط بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، کہ ایسا مقام، ایسی منزلت اللہ کے نزدیک ہمارے چچا کی رہے گی کہ جتنے لوگ روز محشر میں رہنے والے نہیں، وہ محشر کے لوگ جو شہیدوں کی لسٹ میں رہیں گے، جو جنگ میں شہید ہو کے گئے ہیں، اس کائنات میں گزرے ہیں، جب سے دنیا ہے اس وقت سے لے کے جب تک دنیا باقی رہے گی اس وقت تک کے جتنے افراد شہید ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، وہ تمام شہداء مولا عباس کو جب آتا ہوا دیکھیں گے محشر میں، ان کا مقام، ان کا روب، ان کا دبدبہ، ان کی جلالت، ان کی ہیبت دیکھ کے کہیں گے کاش جو مقام عباس کو شہادت کا ملا ہمیں مل جاتا۔ یعنی یہ مولا عباس ہیں، تو ان کے لیے امام صادق فرما رہے ہیں اشہد انک بالتسلیم، آپ سید الشہداء کے لیے تسلیم کی حد میں تھے۔
اگر وہ کہہ دیتے تو پھر آپ یہ نہیں پوچھتے ان سے کہ مولا کیوں. اگر حسین کہہ دیتے کہ عباس یہاں کھڑے ہو جاؤ تو پھر عباس پوچھتے نہیں کہ مولا کیوں کھڑا ہو جاؤں, یعنی کہتے کہ نہیں, تسلیم کی حد میں تھے. والتصدیق, اور دوسری صفت بیان کی کہ غازی عباس سید الشہداء کے لیے تصدیق کی حد میں تھے, یعنی جو کہہ دیتے تھے اس کا اقرار بھی کرتے تھے اور خارج میں اس کو عمل میں بھی لاتے تھے. یعنی کہہ دیا تو اس کی تصدیق بھی کر دی, ایسا نہیں ہے کہ جھٹلا دیا کسی بات کو. یعنی سامنے ہیں تو ان کی تسلیم کر رہے ہیں, جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو کہا کہ نہیں کہہ دیا تھا امام نے. ایسی بھی حرکت کبھی بھی نہیں کی. تصدیق کی بھی گواہی امام دے رہے ہیں, تسلیم کی گواہی بھی امام دے رہے ہیں. والوفا, وفا ایسی چیز ہے کائنات میں جتنے لوگ پائے جاتے ہیں, اب چاہے وہ بزنس مین ہوں, چاہے کسی کمپنی کے اونرز ہوں, یا کسی کے گھر میں کوئی آٹو ڈرائیور ہو, کار ڈرائیور ہو, گھر کے اندر بیٹھنے والا واچ مین ہو, چاہے جو ہو, کمپنی میں رہنے والے مینیجر وغیرہ ہو, ہر فیلڈ میں ہر جگہ پر وفاداری کی ہر مذہب میں بڑی اہمیت رکھی گئی ہے. ہر مذہب کا لوگ بغیر کسی قید مذہب و ملت, وفاداری ایسی صفت ہے جس کو ہر کوئی پسند کرتا ہے. حتیٰ آپ عادلین کو چھوڑیں, جو زمانے کے سب سے زیادہ جابر اور ظالم افراد ہیں وہ بھی وفاداری کو جو ہے سو قبول کرتے ہیں اور وفاداری کو پسند کرتے ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں, جابر ہے, ظالم ہے, لوگوں کا مال غصب کرنے والا ہے, لیکن وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس وفاداری رہے, اس کے پاس جو افراد ہیں وہ افراد وفادار رہے. ایسا وفاداری ایک ایسی صفت ہے جس کو قرآن مجید نے بڑا مقام دیا ہے, اور عہد بے وفا کا بڑی تاکید کی گئی ہے. اور جو اپنے عہد کو, اپنے کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے ہیں, پروردگار نے ان پر مذمت کی ہے, ان پر لعنت کی ہے, ان کی ملامت کی ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے, اللہ ان پر اپنی رحمت, اپنی نظر کرم کرتا ہے جو اپنے وعدے میں وفادار ہوتے ہیں, جو اپنے عہد پر وفاداری کرتے ہیں, جو اپنے عہد کو نبھاتے ہیں. ایسا نہیں کہ وعدے توڑ دیتے ہیں. یعنی وعدے کب ٹوٹتے ہیں؟ جب انسان ایک سخت ترین کسی امتحان میں گھر جاتا ہے تو پھر وفاداری کی وہاں آزمائش ہوتی ہے. وفاداری کی آزمائش وہاں نہیں ہوتی ہے کہ بہت زیادہ بزنس چل رہا ہے, پیسے تنخواہ مل رہی ہے, بڑھ جائے, امید پہ کام کر رہے ہیں, یہ وفاداری نہیں ہے, یہ چاپلوسی ہوتی ہے. لیکن پتہ ہے کہ جس کے پاس میں کام کر رہا ہوں وہ برباد ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن میری وفاداری جیسے وہ آباد ہو رہا تھا ویسے ہی بربادی میں بھی رہے. اسے کہتے ہیں وفاداری. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے آپ کے دل میں وہ جو محبت ہے, وہ محبت کسی بھی چاپلوسی کی بنا پہ نہیں ہے, وہ ایک وفاداری کی بنا پہ. اس کو ہر کوئی پسند کرتا ہے. اور وفاداری کیسی ہوتی ہے؟ وفاداری اسلام کیسی چاہتا ہے؟ جب اسلام کے لیے اور کسی نبی کے لیے اور کسی امام کے لیے کوئی وفاداری دکھاتا ہے تو پھر اس وفاداری کا اجر و ثواب اور اس وفادار کے مقام اور منزلت عطا کرنے کی ذمہ داری اللہ لے لیتا ہے اپنے اوپر. جناب ابوذر غفاری اس وفاداری, آپ وفا سمجھے کیا ہے. اور مولا عباس کو اب آپ سمجھ جائیں جناب ابوذر, کیا ایک مثال دیتا ہوں, اس مثال سے آپ سمجھیے کہ مولا عباس کے اندر کتنی وفاداری تھی. ابوذر ہیں, مولا مشکل کشا ہیں, کچھ رسول اللہ کے صحابی ہمراہ ہیں, رسول اللہ بھی ہیں. مدینے سے نکلے, ایک سفر پہ جا رہے ہیں. سفر پہ جب جا رہے تھے تو چونکہ عرب میں شدید گرمی ہوتی تھی, دھوپ کی حدت ہوتی تھی, پیاس بھی زیادہ لگتی تھی. جو پانی تھا, جتنے مشکیزیں بھرے ہوئے تھے وہ خالی ہو گئے. ابوذر کو پیاس لگی, شدید پیاس میں مبتلا ہوئے. وفاداری دیکھیں آپ, ایک غلام کی, ایک چاہنے والے کی. اس سے مولا عباس کی وفاداری کا اندازہ لگائیں گے امام حسین کے لیے کیا تھی. جناب ابوذر کو پیاس کا احساس ہوا تو دوران سفر ابوذر اس قافلے سے جدا ہوئے. ایک جگہ ان کو نہر, پانی نظر آیا دور, تو پانی لینے کے لیے سوکھا ہوا مشکیزہ لے کے گئے. کافی دیر ہو گئی. رسول اللہ نے پوچھا کہ میرا صحابی خاص ابوذر کہاں ہے؟ تو لوگوں نے سب نے کہا کہ ابوذر ابھی یہیں تھے, شاید پتہ نہیں پانی وغیرہ لینے گئے ہو, کیونکہ ابوذر کو پیاس کا احساس ہو رہا تھا, ابوذر کو پیاس لگ رہی تھی. اور ابوذر کو کہا گیا ہے کہ یہ میرے اصحاب میں سچا, جناب ابوذر کو سچا کہا گیا, صادق کہا گیا ہے رسول اللہ کے تمام صحابہ میں. جناب ابوذر کچھ دیر بعد رسول اللہ کے قافلے سے آ کے ملحق ہو گئے, مل گئے.
رسول اللہ نے دیکھا، ابو ذر کی حالت دیکھیے اب آپ، اور وفاداری دیکھیے کسے کہتے ہیں۔ جناب ابو ذر کو شدید پیاس لگی تھی، پانی لینے کے لیے گئے، مشکیزہ بھر کے بھی لے کے آ گئے، مگر ابو ذر کی آنکھیں سرخ ہیں اور چہرہ اترا ہوا ہے اور ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا ابو ذر یہ کیا حالت ہے؟ تو کہا کہ مولا دھوپ کی حدت اور شدت سے بڑی تشنگی کا احساس ہوا، تو میں نے اثناء راہ میں ایک جگہ مجھے پانی نظر آیا، تو میں سوچا کہ مشکیزے میں پانی بھر لوں، اور جب میں پانی پینا چاہ رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ جو ہمارے قافلے کا کاروان سالار ہے، جو ہمارا نبی ہے، جو ہمارا رسول ہے، جس پر ہماری جانیں قربان ہیں، وہ بھی تو قافلے میں قیادت کر رہا ہے، اس سے پہلے میں پانی کیسے پی لوں؟ اب آپ دیکھیں وفاداری، یعنی ابو ذر کے ہونٹ سوکھ گئے تھے اور آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ وفاداری ابو ذر نے ایسی کی کہ ابو ذر پانی پی سکتے تھے، جانتے ہیں کہ نبی کریم پیاسے نہیں ہے، نبی کریم پہ کوئی پیاس کا غلبہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وفاداری کا یہ عالم ہے، خود پیاسے رہ کے پہلے پانی کا پیالہ رسول کو پینے کے لیے کہا، اس کے بعد اپنے منہ سے لگایا۔ تو ابو ذر نے سینے، جناب رسالت مآب نے سینے سے لگا لیا، اصحاب سے کہا آپ نے، اے اصحاب سن لو، اسے کہتے ہیں وفاداری۔ تم سب میری رسالت کی گواہی دیتے ہو، ابو ذر جیسے افراد میری رسالت کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ تو ایک ہوا تسلیم، مولا عباس تسلیم کی حد میں ہے، دوسرے مولا عباس تصدیق کی حد میں ہے، مولا عباس وفاداری کی حد میں۔ ابو ذر کا واقعہ آپ نے سنا، مگر مولا عباس کی وفاداری، پیاسوں کا ہم نے دریا پہ جانا تو سنا، پیاسے دریا پہ جانا سب نے دیکھا، اور پیاسا ہی دریا کی طرف جاتا بھی ہے، لیکن عباس ایک لوٹا ایسا پیاسا ہے جو دریا پہ پیاسا جا کے اسی دریا سے پیاسا لوٹ کے خیمے میں آ گیا، یعنی دریا سے جانے کے بعد پانی نہیں پی۔ کیوں؟ اس کے لیے بھی امام زین العابدین، مولا عباس کی جتنی عبارتیں ہوگی، جتنی مولا عباس کی بحث ہوگی، چاہے جتنے گھنٹے ہو جائے، چاہے جتنے برس، جتنے سال آپ باب الحوائج پہ تذکرہ کریں گے، سوائے قول معصوم علیہ السلام اگر آپ بیان کریں گے تو پتہ چلے گا کسی جگہ کی عبارت کو نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی حدیثیں مولا عباس کی شان میں معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ اگر آپ مولا عباس کی شان دیکھنا چاہتے ہیں، امام زین العابدین بعد کربلا، بعد اسیری 40 برس تک روتے رہے، 34 برس تک روتے رہے، اختلاف تاریخ اپنی جگہ، مورخین کا اختلاف، بہرحال یعنی اتنے سال روئے کہ جتنے سال کوئی کسی کے لیے نہیں روتا، بس مختصر ہے یہ۔ امام زین العابدین اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے میں فضل ابن عباس آئے، مولا عباس کے فرزند، جو جناب ام البنین کے ہمراہ تھے۔ جب بشیر آیا تو بچہ جو جناب ام البنین کا دامن تھامے ہوئے تھا، جس کی انگلی تھامے ہوئے جناب ام البنین تھی، وہ جناب فضل امام زین العابدین کی خدمت میں آئے۔ جیسے ہی امام زین العابدین کی خدمت میں مولا عباس کے یہ فرزند آئے، امام زین العابدین اپنے مقام سے بلند ہو گئے، ان کا استقبال کیا، اپنے سینے سے لگایا اور اپنے پہلو میں بٹھایا، اور جتنے اصحاب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سارے انگوش بد اندھا ہو گئے، کیونکہ امام زین العابدین امام وقت، حجت خدا اور مرضی الہی اور جلالت و ہیبت پروردگار ہے، وہ کسی کا بھی احترام، اگر وہ اٹھ رہے ہیں تو آنے والا کم سے کم ان کے مقام کے برابر ہو تو وہ اٹھ سکتے ہیں کسی کے لیے، کیونکہ وہ اس مقام پہ فائز ہیں، وہ کسی کے لیے نہیں اٹھتے، سارا زمانہ ان کے لیے اٹھتا ہے۔ اگر وہ کسی کے لیے اٹھ رہے ہیں تو ایسی بڑی نسبت ہوگی، اتنی عظیم نسبت ہوگی وہ آنے والے کو کسی ایسی ذات سے کہ جس کی ذات پر امامت ٹکی ہوئی ہوگی، یعنی ایسی عظمت ہوگی۔ تو امام زین العابدین اٹھ گئے، سارے اصحاب اپنے پہلو میں بٹھا لیا، سارے اصحاب نے دیکھے، ساروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، انگوش بد اندھا دیکھ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھا کہ مولا، ارے آپ حجت خدا ہیں، آپ اللہ کی حجت ہیں، آپ اس کی ہیبت ہیں، آپ کے مقام سے بالا تر کسی کا مقام نہیں ہے، اور آپ اس وقت نبی کریم کے جانشین ہیں، تمام انبیاء کے جانشین ہیں، آپ اٹھ گئے ہیں۔ تو کہا کہ تم نہیں جانتے کس کا فرزند اس بزم میں آ گیا تھا،
یعنی کس کا بیٹا اس بزم میں آ گیا تھا؟ اگر تم جان لو کہ یہ کس کا بیٹا ہے تو تم خود کہو گے کہ یہ احترام میں نے کیوں اس بچے کا کیا۔ کہا کہ ہم نہیں جانتے مولا کہ آپ نے فضل کا اس طرح سے احترام کیوں کیا۔ کہا یہ اس کا بیٹا ہے جس نے اپنے آپ کو میرے بابا کے لیے خون میں غلطہ کر لیا، جس پر پیاس کا شدید غلبہ تھا، لیکن چونکہ میرا بابا پیاسا تھا دریا پہ قبضہ کر کے بھی تشنا لب دریا سے واپس آ گیا۔ یعنی ایسے وفادار کا یہ بیٹا ہے کہ جس کی حمایت میں میرے بابا تھے۔ یعنی مولا عباس کسے کہتے ہیں؟ عباس کہتے ہیں کاشف الکرب عن الوجہ الحسین، مولا عباس کا لقب ہے۔ مولا عباس اس شخصیت کو کہتے ہیں جو حسین کے چہرے کی غم کو، اندوہ کو دور کرنے والا، کاشف الکرب عن الوجہ الحسین، جو حسین کے چہرے سے مصیبتوں کو، غم کو، اندوہ کو دور کرنے والا۔ یعنی عباس کے چہرے کو دیکھ لیتے تو حسین خوشحال ہوتے تھے۔ یعنی جس کو دیکھ کے خدا خوش ہوتا ہے، عباس کو دیکھ کے وہ شخصیت خوش ہوا کرتی تھی، اس کے چہرے پہ بہار آتی تھی، اس کے چہرے پہ غم و اندوہ دور ہوتا تھا، اس کے چہرے پہ خوشی منڈلاتی تھی۔ یعنی یہ مولا عباس کی شخصیت۔ آخری جملہ اس حدیث کا، امام کی اس زیارت کے فقرے کا، امام نے فرمایا والنصوحہ۔ نصوحہ کسے کہتے ہیں؟ خیر خواہی کو کہتے ہیں۔ یعنی ہر عالم میں، ہر منزل میں، ہر امتحان میں آپ جس سے وفاداری کر رہے ہیں اس سے خیر خواہ بھی رہیں، یہ بھی کمال ہے۔ بعض وقت تسلیم کرتا ہے انسان، تصدیق نہیں کر پاتا۔ بعض مرتبہ تسلیم و تصدیق کرتا ہے لیکن وفا نہیں کر پاتا۔ بعض مرتبہ وفا تو کرتا ہے لیکن کسی سخت امتحان میں نصوحہ خیر خواہی کرنے سے چوک جاتا ہے۔ مگر مولا عباس کیسے خیر خواہ ہے امام حسین کے؟ اب آپ خیر خواہی کا عالم دیکھیں، نصوحہ کا، مولا عباس کی، مولا عباس کی خیر خواہی کا، حسین ابن علی کے یہ عالم ہے کہ جب مولا عباس زین سے زمین پہ آئے، آنکھ میں تیر لگا، تیر حسین نے نکالا، ایک آنکھ سے خون امام نے صاف کیا اور مولا کے شانے کٹے ہوئے تھے، وہاں خیر خواہی دیکھے کیسی دکھائی۔ خیر خواہی یہ دکھائی کہ مولا میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے لاشے کو آپ خیمے میں نہ لے جانا، اگر آپ کے ہاتھوں پہ شہزادی میرا لاشا دیکھے گی تو علی کی بیٹی اس دنیا میں زندہ نہیں رہے گی۔ خیر خواہی یعنی کیسے اٹھائیں گے میرا لاشا؟ یعنی جس کا میں زور کمر تھا، میری وجہ سے جس کی کمر مضبوط تھی، وہ کیسے میرے لاشے کو اٹھائے گا؟ یہاں خیر خواہی کی، یعنی جا رہے ہیں دنیا سے مگر اپنے دکھ کا احساس نہیں ہے، اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہے، اپنے غموں کی فکر نہیں ہے، بلکہ حسین ابن علی کی مصیبتوں کی فکر ہے۔ خیر خواہی کی، نصوحہ کیا۔ یعنی پانی کے لیے حسین کے بچے تشنا لب ہیں تو عباس نے ایسی خیر خواہی کی، مشکیزہ بھی بھرا۔ امام سید سجاد فرماتے ہیں کہ چلو میں جب ہمارے چچا نے پانی لیا، شدید پیاس تھی اور جگر شدت پیاس سے پھٹا جا رہا تھا۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کس قدر مولا عباس پہ پیاس کا غلبہ تھا، لیکن اس غلبے پہ مولا نے اپنے ایمان، اپنے نصوحہ، اپنی وفاداری، اپنی تسلیم، اپنی تصدیق کو اتنے اوپر رکھ دیا کہ جیسے ہی چلو میں پانی لیا، کبھی حسین کا چہرہ، کبھی سکینہ کا چہرہ، کبھی اصغر کا چہرہ آیا تو پانی کے منہ پہ پانی کو مار دیا عباس نے۔ یعنی یہ خیر خواہی ہے۔ کون کر سکتا ہے ایسا؟ کون کس کے لیے کرتا ہے؟ ابھی اگر ہم شدید پیاس میں مبتلا ہے، کسی کا مالک اگر وہ نوکر کو اپنے بھیجے، غلام کو اپنے بھیجے، خادم کو اپنے بھیجے، خادم بھی پیاسا، آقا بھی پیاسا، اگر خادم پانی تک پہنچ جائے تو خادم کو جب اطمینان ہو جاتا ہے یہ کہ پانی میں لے کے جاؤں گا، تو پہلے خادم اس کو اس اطمینان کی سبب پی لیتا ہے، کیونکہ اطمینان ہے میں آقا تک لے کے جاؤں گا۔ لیکن عباس کو اطمینان تو تھا کہ میں خیمے میں مشکیزہ لے کے جاؤں گا، لیکن عباس نے اس کے باوجود بھی پانی نہیں پیا، کیونکہ حسین نے ابھی پانی کو اپنے گلے سے نہیں اتارا۔ سکینہ ابھی پیاسی ہے، خیمے میں بچے التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ کیسی صدائیں التش کی بلند ہو رہی تھی؟ مولا عباس نے ایک جملہ کہا، امام حسین کی خدمت میں جب آئے تو کہا کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے، میری سانس سینے میں رکی جا رہی ہے، اب سانس لیا نہیں جا رہا ہے، سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ کیفیت کیوں خیمے میں آ کے بیان کی؟ اس کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ جناب فضہ نے مولا عباس کو آواز دی۔ جب مولا عباس رخصتی کے لیے آئے، اس سے کچھ لمحے قبل فضہ نے آواز دی، بلایا، کہا شہزادے ادھر آئیے۔
امام علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ وفادار بھائی جناب فضا کی خدمت میں پہنچے. مولا عباس گئے, کہا فضا کیا بات ہے؟ کہا کہ مولا آقا ذرا سا آپ بچوں کے خیمے میں چلیے. کربلا میں پیاس کی شدت دیکھیں. آج 8 محرم ہے, 7 محرم سے بچوں پہ پانی بند ہو گیا ہے. آج دوسرا دن ہے کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں, خیمے میں پانی نہیں ہے, التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. چھوٹے بچے کتنا برداشت کریں گے پیاس کو؟ بڑے تو پیاس کو برداشت کریں گے, لیکن معصوم جو بچے ہیں وہ پیاس کو کتنا برداشت کریں گے, کس حد تک برداشت کر سکتے ہیں؟ روز عاشورہ اطفال حسین کے خیمے میں پیاس کا عالم دیکھیے آپ کیا تھا. جناب فضا نے مولا عباس کو بلایا, خیمے میں مولا عباس بچوں کے گئے. بچے شدید پیاسے تھے, عباس جانتے ہیں, لیکن ایک کیفیت عجیب مولا عباس نے دیکھی. چھوٹے چھوٹے بچے خیمے کی زمین کو اپنے ہاتھوں سے کھودتے جاتے تھے, اور جہاں بھی زمین میں ذرہ برابر بھی نرمی نظر آتی, زمین تھوڑی ٹھنڈی نظر آتی, اپنے جلتے ہوئے سینوں کو اس زمین پہ رکھ دیا کرتے تھے, اپنے سینے رکھ دیتے تھے. عباس سے یہ منظر نہ دیکھا گیا, ایسا دل خراش منظر. یہ منظر کو دیکھ کے حسین کا یہ سپاہی, حسین کا یہ علم بردار امام مظلوم کی خدمت میں آ کے کہنے لگا, مولا ارے اب سانس سینے میں گھٹنے لگی ہے, اب سانسیں نہیں لی جاتی, آقا مجھے اجازت دیجئے. حسین کیسے اجازت دے عباس کو؟ حسین نے کہا, عباس ارے تم میرے لشکر کے علم بردار ہو, تم میرے لشکر کے علمدار ہو, ارے تم میرے زور کمر ہو. عباس ارے تمہاری حفاظت میں کربلا میں آیا ہوں. عباس یہ بیبیاں تمہاری حفاظت میں ہے. عباس تم رسول اللہ کے حرم کے حجاب کے پاسباں ہو. اے عباس تم زینب کی چادر کے محافظ ہو, میں کیسے تمہیں اجازت دے دوں؟ عباس نے کہا, آقا ارے اب سانس گھٹی جا رہی ہے, اب سینے میں سانس نہیں لی جا رہی ہے, مولا مجھے اجازت دے, میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ مولا نے کہا, عباس اگر جانا ہی ہے تو تھوڑا بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو. اے عباس اہل حرم کے لیے سقا بن جاؤ, کیونکہ عباس ارے اس منظر کو خیمے میں دیکھ چکے تھے کہ بچوں کے سینے پیاس کی شدت سے کیسے جل رہے ہیں. جیسے ہی عباس سے حسین نے سقائی کا کہا, مولا نے کہا, آقا ارے غلام حاضر ہے بچوں کی سقائی کی خاطر. اجرکم اللہ. مولا عباس مشکیزے کو لیے ہوئے, ایک ہاتھ میں علم لیے ہوئے, تمام باتیں میں چھوڑ چکا ہوں کہ کیسی رخصتی ہوئی کوئی بیان نہیں کر سکتا. 3 رخصتیاں خیام حسینی سے, ایک علی اکبر کی رخصتی, ایک مولا عباس کی رخصتی, ایک امام حسین کی رخصتی. علی اکبر کی رخصتی ایسی قیامت خیز تھی کہ 7 مرتبہ ارے خیموں کا پردہ اٹھا, علی اکبر باہر آئے, 7 مرتبہ بیویوں نے اپنے حلقے میں علی اکبر کو خیمے میں لے لیا. اور یہی کیفیت جب عباس آئے, کوئی بیوی عباس کے ہاتھوں کو چوم رہی ہے, کوئی بیوی عباس کی کمر کو تھامے ہوئے ہے, کسی نے عباس کے امامے کو تھامے ہوئے ہے, اور بیویاں اپنے سر و سینہ پیٹ کے واہ حجابہ کی صدائیں بلند کر رہی تھی. اے عباس ارے اب تم بھی میدان قتلگاہ میں جا رہے ہو. اجرکم اللہ. ہاں آزادارو, ہاں مومنو, ہاں آزادارو, ہاں سید الشہداء کے غمخارو, یہ حسین کا وفادار, یہ حسین کا خادم, یہ حسین کا حامی, یہ خود ہے ان کا ناصر. ارے ایک مرتبہ مشکیزہ و علم لے کے فرات کے قریب آیا, 4000 کا افراد کا لشکر ملتا ہے کہ جو فرات پہ پہرا دے رہا تھا. بس عباس فرات پہ آنا تھا کہ یہ 4000 کا لشکر فرات چھوڑ کے فرار کرنے لگا. غازی تنہا فرات میں ہے, مشکیزہ بھر لیا, ایک ہاتھ میں علم لیا, اب گھوڑے پہ سوار ہوئے. ظالموں نے دیکھا ارے عباس جنگ کرنے نہیں آئے ہیں, یہ تو بچوں کے لیے پانی لے جانے آئے ہیں. ایک مرتبہ حکم ہوا, اے لوگوں خبردار, ارے یہ مشکیزہ پانی میں نہ, یہ مشکیزہ خیمے میں نہ پہنچنے پائے, یہ پانی حسین کے بچوں کے غلط سے نیچے نہ اترنے پائے. اب کیا ہوا, ہر طرف سے تیر چلنے لگے, ہر طرف سے تلواریں, ہر طرف سے نیزے ہیں. ایک مرتبہ غازی اپنے ہاتھوں سے
مشکیزے کو بچا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو، ارے کب تک تیروں سے مشکیزے کو بچاتے؟ ایک مرتبہ مولا عباس کا سیدھا بازو قلم ہوا تو بائیں ہاتھ میں مشکیزہ اور علم تھام لیا۔ جب دونوں بازو قطع ہو گئے، مولا عباس نے اپنے دانتوں سے مشکیزہ دبایا اور اپنے سینے سے مشکیزے کی حفاظت کرتے ہوئے ارے خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ظلم ہوا کہ جس تیر نے عباس کی آس توڑ دی، ایک تیر آ کے مشک سکینہ پہ لگا، ارے غازی کی آس کربلا کی زمین پہ بہنے لگی۔ اجرکم علی اللہ۔ بڑی مصیبتیں ہیں۔ بس ایک روایت، ایک شہزادی کونین کی حسرت جو مولا عباس کے لیے شہزادی کونین چاہتی ہے۔ فاطمہ ہر عزادار کے گھر میں جہاں بھی مجلس ہوتی ہے حسین کی ماں آتی ہے، اور حسین کی ماں کے نزدیک عباس کا بڑا مقام ہے۔ عباس کو فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا ہے، عباس کو فاطمہ نے بڑا چاہا ہے۔ ایک مرتبہ کاظم قزوینی عشرہ خطاب کر رہے تھے، ان کی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، اے ابراہیم قزوینی تم اس عشرے کی مجلس کو خطاب کرو 8 محرم کی۔ تو کاظم قزوینی کے فرزند ابراہیم قزوینی 8 محرم کی مجلس خطاب کر کے جب گھر واپس آئے تو کاظم قزوینی سے کہا، بابا آج میں نے مولا کے تمام مصائب پڑھے ہیں، آج میں نے مولا کی مصیبتوں کا حق ادا کر دیا ہے، آج میں نے پورا مولا عباس کا مقتل پڑھا ہے۔ کاظم قزوینی نے کہا، اے ابراہیم ایسے نہ کہو، کوئی بھی عباس کی مصیبتوں کو بیان نہیں کر سکتا، ارے سخت ترین مصیبتیں ہیں عباس کی۔ یہ کہہ کے باپ بیٹے میں گفتگو ہوئی اور دونوں سو گئے۔ ابراہیم قزوینی نے خواب میں دیکھا کہ فاطمہ زہرا آئی ہے اور انہوں کہہ رہی ہے، اے ابراہیم قزوینی ارے کیا کہتا ہے، میرے بیٹے کی تمام مصیبتیں بیان کر چکا، نہیں تو نے سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑی۔ ابراہیم قزوینی نے کہا، اے شہزادی آپ بتائیے کیا ہے؟ کہا ہے ابراہیم قزوینی، ارے جو بھی شہید کربلا کے میدان میں ارے زین سے زمین پہ آیا، ارے اس کے ہاتھ سلامت تھے، مگر میرا بیٹا عباس ایک آنکھ میں تھی، ارے چاہ ماتھے پہ گول، پیشانی جگاتا، منہ کے بل زمین پہ آیا، واہ غربتا واہ عباسا واہ حسینہ کی صدا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار ہمارے ذکر قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عنایت فرما، پروردگار تجھے واسطہ باب الحوائج مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عنایت فرما، پروردگار مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما، پروردگار مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین رہتے ہیں ان تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار جو بھی مومنین مریض یا مریضہ ہیں بالخصوص حاضرین میں حاضرین کے رشتہ داروں میں یا دنیا کے جس گوشے میں جو کوئی مومن مومنہ مریض یا مریضہ ہے ان تمام کو باب الحوائج مولا عباس کے صدقے میں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، پروردگار مولا عباس کے صدقے میں ہم تمام کو زیارت سید الشہداء نصیب فرما، پروردگار تجھے واسطہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا، مرنے سے پہلے ہم تمام کو معرفت و زیارت امام زمانہ نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہم سب کو حضرت کے ناصروں میں شمار فرما، ماتم حسین۔ دشت غربت میں سکینہ میں اکیلا ہو گیا، دشت غربت میں سکینہ میں اکیلا ہو گیا، دشت غربت میں سکینہ میں اکیلا ہو گیا، لاش عباس علی سے اٹھ کے آئے ہیں حسین،
ہو چکی دنیا اندھیری، کھو چکا ہے دل کا چین، تھام کر ٹوٹی کمر بیٹی سے کرتے ہیں یہ بے، تھام کر ٹوٹی کمر بیٹی سے کرتے ہیں یہ بے، نہر پر شانے کٹا کر سو گیا تیرا چچا، دشت غربت میں سکینہ میں اکیلا ہو گیا، خون بہہ جانے کا کوئی غم نہ تھا عباس کو، اپنی نظروں میں بسائے تھا وہ تیری پیاس کو، چوٹ پہنچی ہائے میرے بھائی کے احساس کو، چوٹ پہنچی ہائے میرے بھائی کے احساس کو، بہہ گیا پانی چدا جس وقت مشکیزہ تیرا، دشت غربت میں سکینہ میں اکیلا ہو گیا، میں نے دیکھا ہے درے خیمہ سے اس کا حال رات، جب ہوا بے دست میرا بھائی میرا غم غصہ، ہر طرف سے ہر کوئی مظلوم پا کرتا تھا وار، ہر طرف سے ہر کوئی کرتم پر کرتا تھا وار، کس قدر زخمی ہوا تھا کیا کہوں سقا تیرا، دشت غربت میں اکیلا میں اکیلا ہو گیا، کہتا تھا لاشا میرا للہ خیموں میں نہ جائے، مجھ سے اب سیدانیوں کا سامنا ہونے نہ پائے، یہ گزارش ہے سکینہ میرے لاشے پر نہ، یہ گزارش ہے سکینہ میرے لاشے پر نہ، مرتے مرتے اس کا سقا اس سے شرمندہ ہوا، دشت غربت میں سکینہ میں اکیلا ہو گیا، ہر اذیت سے گئے سب با وفا ساتھی میرے، پر جو گھوڑے سے گرا اس کے سلامت ہاتھ تھے، یہ مصیبت ہاں مگر حصے میں تھی عباس کے، یہ مصیبت ہاں مگر حصے میں تھی عباس کے، کیا بتاؤں کیسے گھوڑے سے زمین پر وہ گرا، دشت غربت میں سکینہ میں اکیلا ہو گیا، کربلا میں اس طرح عاشور کو مجلس ہوئی، کربلا میں اس
طرح عاشور کو مجلس ہوئی، ذکر تھا عباس کا ذاکر حسین ابن علی، بیبیوں کی آہوزاری سے زمین ہلنے لگی، بیبیوں کی آہوزاری سے زمین ہلنے لگی، کہتے تھے ایسا یہی رو رو کے شاہ کربلا، دشت غربت میں سکینہ میں اکیلا ہو گیا، دشت غربت میں سکینہ میں اکیلا ہو گیا۔ حسین 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 حسین۔ غازی علم تیرا اونچا رہے گا، غازی علم تیرا اونچا رہے گا، کل بھی علم تیرا اونچا رہا ہے، کل بھی علم تیرا اونچا رہا ہے، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، غازی علم تیرا اونچا رہے گا، غازی علم تیرا اونچا رہے گا، کل بھی علم تیرا اونچا رہا ہے، کل بھی علم تیرا اونچا رہا ہے، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، غازی علم تیرا اونچا رہے گا، غازی علم تیرا اونچا رہے گا، تیرے علم کے سائے میں دنیا اپنی مرادیں مانگ رہی ہے، تیرے علم کے سائے میں دنیا اپنی مرادیں مانگ رہی ہے، تیرے علم کے سائے میں آ کر، تیرے علم کے سائے میں آ کر جو نہیں مانگا وہ بھی ملے گا، غازی علم تیرا اونچا رہے گا، غازی علم تیرا اونچا رہے گا، کل بھی علم تیرا اونچا رہا ہے، کل بھی علم تیرا اونچا رہا ہے، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، غازی علم تیرا اونچا رہے گا، غازی علم تیرا اونچا رہے گا، اس کو ابو طالب نے بنایا، میرے نبی نے اس کو سجایا، اس کو ابو طالب نے بنایا، میرے نبی نے اس کو سجایا، بنت اسد نے صحرا چڑھایا، بنت اسد نے صحرا چڑھایا، زہرا کے بچوں پہ سایہ کرے گا، غازی علم تیرا اونچا رہے گا، غازی علم تیرا اونچا رہے گا، ہاں یہ علم حمزہ کا علم ہے، ہاں یہ علم جعفر کا علم ہے، ہاں یہ علم حمزہ کا علم ہے، ہاں یہ علم جعفر کا علم ہے، ہاں یہ غدیر خم کا برہم ہے، ہاں یہ غدیر خم کا برہم ہے، سب پرچموں کا یہ مولا رہے گا، غازی علم تیرا اونچا رہے گا، غازی علم تیرا اونچا رہے گا، کربی علم تیرا اونچا رہا ہے، کل بھی علم تیرا اونچا رہا ہے، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، بھول نہیں سکتا یہ زمانہ، پانی پہ پرچم کا لہرانا، بھول نہیں سکتا یہ زمانہ،
پانی پہ پرچم کا لہرانا، ہاتھ کٹانا مشق بچانا، ہاتھ کٹانا مشق بچانا، بن کے وفا تو زندہ رہے گا، غازی علم تیرا اونچا رہے گا، غازی علم تیرا اونچا رہے گا، کل بھی علم تیرا اونچا رہا ہے، کل بھی علم تیرا اونچا رہا ہے، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، غازی علم تیرا اونچا رہے گا، چادر زہرا اس کا فریرا، پٹکا بھی ہے زینب کی دعا کا، چادر زہرا اس کا فریرا، پٹکا بھی ہے زینب کی دعا کا، ایسی بندی ہے مشق سکینہ، ایسے بندی ہے مشق سکینہ، رشتہ علم سے اس کا رہے گا، غازی علم تیرا اونچا رہے گا، غازی علم تیرا اونچا رہے گا، کل بھی علم تیرا اونچا رہا ہے، کل بھی علم تیرا اونچا رہا ہے، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، غازی علم تیرا اونچا رہا گا، غازی علم تیرا اونچا رہے گا، حسین حسین یا علی یا عباس عباس عباس، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدتین نساء العالمین، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، السلام علیکہ وعلی اخیک ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والذرا فی یوم الجزاء، السلام علیکہ المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا مولا یا علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ وعلی آبائک طیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد۔